السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، میرے ارماں بڑے نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے کہ آج میں خبر پڑھ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے ایٹمی طاقتوں کے ساتھ، اور ایٹمی جو بین الاقوامی جو طاقت کے منبع ہیں ان کے ساتھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ نے اپنے تمام اڈے اور وہ ساری چیزیں خارج کر دیں، خالی کر دیں، اور وہ نکل کے چلے گئے۔ اور اس میں حد یہ ہے کہ جاتے ہوئے سلام دعا تک نہیں لی وہ چلے گئے۔ اور جو ایئر بگرام کا اڈا ہے، وہ ایئر برگرام ہے یا بلگرام ہے، وہ جو ہوائی اڈا ہے جس کو وہ یوز کرتے رہے ہیں پورے 20 سال، جاتے جاتے یار سلام دعا ہی نہیں لی۔ اور وہ جو افغان حکام ہیں وہاں پہ جن کو اڈا حوالے کیا گیا تھا، اس کو صبح پتہ چلا جی کہ یار لوگ تو چلے گئے ہیں کہ وہ تو 2 گھنٹے پہلے جی، ان کو 2 گھنٹے کے بعد جو ایئرپورٹ پہ جو انچارج تھا اور افغان حکومت کا نمائندہ، اس کو پتہ چلا ہے کہ وہ تو چلے گئے ہیں۔ آئے ہائے، جاتے جاتے بھی برا کرنے والے، انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے۔ دیکھو سر، یہ حالات ہوتے ہیں جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو اتنے خوف و ہراس میں رہے ہیں، پوری دنیا کی فوج وہاں پہ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیٹو کی افواج، اس میں ایک نہیں ہے کوئی، اس میں جرمنی کی فوجیں ہیں، جاپان کی ہیں، امریکہ کی ہیں، آسٹریلیا کی ہیں، کینیڈا کی ہیں، اور وہ افغانیوں کو جھکا نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے رشیا کا بھی یہی حال ہوا تھا کہ رشیا بھی دم دبا کے بھاگا تھا، اور جب وہ بھاگا تو اس کے 17 ٹکڑے ہو گئے اس ملک کے۔ اور اب یہ بھی اسی طرح اس کا حال ہونے والا ہے، کیونکہ دوستو جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بھئی تم ادھر کرنے کیا آئے تھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں لگی ان دونوں بڑی طاقتوں کی۔ یہ دونوں بڑی طاقتیں اپنے آپ کو بڑے وہ طاقتیں کہتے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے افغانستان کے پتھروں سے؟ انہوں نے لینا کیا ہے بھئی؟ ان کو کیا یہاں سے لینا ہے انہوں نے؟ افغانستان کے جو پہاڑ ہیں، سنگلاخ پہاڑ، افغانی خود اپنے ملک میں نہیں رہتے، وہ رزق کی تلاش میں باہر جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اے وڈے دوویں لین کی آئے سن، امب لین آئے سن اتھے۔ سوری اگر میری باتیں کوئی، میں تھوڑا مزاحیہ لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں کہ جاتے جاتے انہوں نے سلام دعا تک نہیں لی۔ یہ کیسے جناب کمانڈر تھے؟ یہ کیسے دلیر لوگ تھے کہ اپنی جناب انہوں نے وہ اسٹیچو سے کھڑا کر دیا؟ وہ صبح تک یہی سمجھتے رہے کہ یار اے امریکی کوئی بیٹھا ہے، تو جو صبح جب جگایا تو کرسی پہ وہ خالی کوٹ تھا، وہ اسٹیچو لگا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں قوموں کے اندر، ملکوں کے اندر۔ تو اب امریکہ نے ہر جگہ ایسے ہی کیا ہے، ویتنام ہو، یہ افغانستان ہو، یہ عراق ہو، وہ ایران ہو، سارا ایران نے تو خیر ان کو مزہ چکھایا ہے، لیکن ان کا یہی تھا کہ وہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں۔ اب اس 20 سالہ جد و جہد نے کروڑوں اربوں ڈالر بھی ان کے ڈبوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے نیٹو کے جو افواج ہے وہ بھی مرے ہیں، اور کیا گلاس توڑا 12 آنے، کچھ نہیں ملا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ ادھر تو انہوں نے، یہ امریکیوں نے کویت پہ تو قبضہ کیا ہوا ہے نا کہ وہ تیل کے کنویں سے تیل نکال رہے ہیں۔ ایتھوں کی انہوں نے لینا سی، ایتھوں تو امب بھی نہیں سن ملنے، ایتھے تو امب بھی نہیں ہوندے افغانستان ایتھے ایتھے تو پھر اخروٹ ہوندے نے، اخروٹ لے لو، جنہیں مرضی لے لو، اخروٹ لے لو، ٹھیک ہے۔ خروٹوں نے جناب ان کو بھگا دیا ہے۔ دیکھا، یہ حالات ہوتے ہیں، اور جاتے جاتے اطلاع تک نہیں کی۔ اب دوستو حالات یہ ہیں کہ
کہ اب جو پیشن گوئی کرنے والے ہیں نا، جو افغان امور کے ماہر ہیں، وہ مہینوں کی بات نہیں کرتے کہ اشرف غنی کی حکومت مہینے رہے گی، وہ تو دنوں پہ آ گئے ہیں کہ چند دن کی مہمان ہے۔ اور ادھر ہی وہ بلگرام اڈہ جو ہے اس کے اوپر سنیں طالبان نے قبضہ کر بھی لیا ہے، اور آج صبح بتا رہے تھے 100 سے زیادہ ضلعوں پہ باقاعدہ طالبان کی حکومت ہے۔ تو اب وہ پیش قدمی ان کی جاری ہے، تیزی سے پیش قدمی جاری ہے۔ جیسے 100 کی سپیڈ پہ ہم لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں نا، تو 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی سپیڈ سے جناب وہ آندھی اور طوفان کی طرح آ رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے۔ ہم اپنے پاکستان کی جو ہے سلامتی کی دعا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور اپنے جو مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری حکومت کے لوگ ہیں، ان کو یہی کہیں گے کہ اس موقع پہ ایسی کوئی بات چھچورا پن نہ کیا جائے، اور بالکل اس کو حکمت کے ساتھ جو ہے نا اس کو ڈیل کیا جائے۔ افغان پالیسی، یہ افغانی ہمارے لیے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ برے اس لیے کہ جب ہم امریکہ کے بات مانیں گے تو ظاہر ہے انہوں نے تو پہلے کہہ دیا کہ امریکیوں کی بات اگر آپ مانیں گے، اڈے دیں گے، فضائی اڈے دیں گے۔ یہ غلطی نہ کہنا کہ اتوں تو رولا پائی جاؤ تے وچوں جڑا نہ کھائی جاؤ۔ عمران خان تجھے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ ذہن سے نکال دیں کہ جناب میں اوپر سے کہوں گا نہیں جی نہیں امریکیوں جاؤ، امریکیوں، تو اندروں جناب پتہ چلے کہ پورے 6-7 اڈے بھی دے دیتے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہو۔ یہ اب نہیں چلے گا۔ اب وہ جو طوفان اٹھے ہیں نا، یہ ان کو اخلاقی فتح تو حاصل ہو گئی ہے، طالبان کو اخلاقی فتح۔ اب جو وہ گئے ہیں نا، تو جب کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، چاہے اس کے پاس اسلحہ بھی ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ پیچھے طوفان آ رہا ہوتا ہے، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اب یہ تنکوں سے نہیں ٹالے جا سکتے۔ یہ والا جو ان کا جو آنا ہے، وہ ان کا آنا ٹھہر گیا، صبح آئے یا شام آئے۔ ویسے تو ہے ان کا جانا ٹھہر گیا، وہ تو تھا امریکیوں کے لیے، صبح گیا یا شام گیا، وہ تو چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ اب ان کو پاکستان بھی اڈے نہیں دیتا، ایران بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو ترکی بھی نہیں دے گا، یہ سارے مین ملک یہ ہیں، یہ نہیں دیتے۔ تو امریکی بیڑا بھی یہاں سے فارغ ہو جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ تو طالبان کو جناب اب آنے سے روک نہیں دے سکتا۔ اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ طالبان بھی اب وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں کہ جو کہتے تھے اگر داڑھی نہیں رکھو گے تو قتل کر دیں گے، یہ وہ۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے طالبان؟ نیا ان کی پالیسی کیا ہے کہ جو معافی مانگ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، چاہے اس نے طالبان کو قتل بھی کیا ہو۔ یہ انہوں نے نئی پالیسی جاری کی ہے کہ اگر یہ جو لڑنے والے ہیں افغانی وہ ہتھیار ڈال دیں اور توبہ طیب ہو جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان بڑا مناسب ہے، اور یہ نہ صرف مناسب ہے بلکہ بڑا ہی حکمت سے بھرا ہوا ہے کہ اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ بغیر لڑائی کیے یہ کابل تک آ جائیں گے، بغیر لڑائی کیے۔ اب یہ ماحول اس طرح کا سین بن رہا ہے کہ بغیر لڑائی کیے، جیسے فتح مکہ ہوا تھا نا، بغیر لڑائی کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی جو مسجد میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو گھر سے باہر نہیں نکلے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کسی بہانے ان کی جان خلاصی کی جائے۔ تو یہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ دنیا میں ہوتے ہیں، اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اب کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں افغانیوں کے لیے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خیر و عافیت ہو، پاکستان کے لیے امن ہو۔ پاکستانیوں نے افغانیوں کی بڑی خدمت کی ہے، ابھی بھی 30 لاکھ افغانی جو ہے وہ ہمارے
پاکستان میں آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں 1980 سے لے کے کتنے 40 سال ہونے والے ہیں، وہ رشیا کا اور سارا ملا کے کریں تو 40 سال سے ہم جو ہے ان افغانی بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہ رہے ہیں، تو ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملے تو یہ اسی طریقے سے پیار اور محبت سے ہمارے ساتھ سلوک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو ذرا شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ خدا حافظ۔